أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اب کچھ مغالطہ لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ نبی بھی نور ہے اور خدا بھی نور ہے، تو اس آیت کو وہ قرآن مجید میں سے کیسے نکالیں گے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، تو بات جو یہ لوگ کہتے ہیں اس کی تو نفی ہو گئی۔ یہاں پہ قرآن کو بھی مانتے ہیں، خدا کو بھی مانتے ہیں، لیکن نور کو بھی مانتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں اکٹھی کیسے چل سکتی ہیں؟ خدا خدا ہے، نبی نبی ہے۔ بہت ساری جگہ پہ قرآن مجید میں آیا انا بشرun انا بشرun، اس کے باوجود بھی لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ یعنی سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یعنی نہ اس سے کوئی چیز نکلی ہے نہ وہ کسی چیز سے نکلا ہے۔ جو تفصیل ہے وہ ایسے ہے، اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں اور نہ اس کی افعال میں۔ لیس کمثلہ شیء، سورہ شعراء ہے، اس میں بھی یہی بات آئی ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان مجھے گالی دیتا ہے، یعنی میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، میں نے کسی کو جنا ہے نہ کسی سے پیدا ہوا ہوں، اور نہ کوئی میرا ہمسر ہے۔ یہ صحیح بخاری میں ہے، بالکل حدیث قدسی ہے یہ۔ اس کے باوجود لوگ نہیں مانتے۔ بھائی تم نہیں مانو، ہم تو نور مانیں گے۔ بھائی تم نور مانو گے تو اس قرآن کی آیت کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ بار بار خدا جو فرما رہے ہیں میرا کوئی ہمسر نہیں، اس کو کہاں شفٹ کرو گے آپ؟ اس صورت میں ان کا بھی رد ہو گیا جو متعدد خداؤں کے قائل ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں اور جو اس کو دوسروں کا شریک گردناتے ہیں، اور ان کا بھی جو سرے سے وجود باری تعالیٰ ہی کے قائل نہیں ہیں۔ اب اس میں ایک لفظ ہے ہمسر۔ ہمسر جب کوئی ہے نہیں تو اس کے اندر سے نبی کہاں سے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بارہا موقع پر یہ فرمایا میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ جو ہستی اپنے پیارے نبی علیہ السلام کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا پسند نہ کریں، وہ کیسے نبی علیہ السلام کے حکم کے خلاف قبول عمل کرے گا؟ جو طریقہ یعنی سنت چھوڑ کر کیسے اپنے عمل کو قبول کرواؤ گے؟ اے محترم مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ
پھر حکم دیتا ہے کہ میرے نبی سے قدم آگے نہ بڑھاؤ۔ یہ قرآن مجید ہے جس کا مطلب میں یہ ترجمہ بتا رہا ہوں۔ پھر فرمایا، پھر حکم دیا کہ ایسے آواز کیوں دیتے ہو، باہر آنے کا کیوں انتظار نہیں کرتے؟ کہ وہ خود نبی علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائیں۔ ایک موقع پہ بدی باہر سے آئے تھے، انہوں نے آ کے آوازیں دی، تو قرآن کا یہ ترجمہ ہے کہ باہر آنے کا خود انتظار کیوں نہیں کیا، آواز کیوں دی نبی علیہ السلام کو۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایسے باتیں نہ کرو جیسے تم آپس میں باتیں کرتے ہو۔ یہ چند آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمائی ہیں۔ نبی کے سامنے قدم بڑھا کے آگے چلنا، اونچی آواز میں بات کرنا، اور آپ حجرے میں تھے تو باہر لوگوں نے آواز دی، تو یہ ناپسند فرمایا، اور ان کی بات پہ 16 آنے من و ان عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی بات پہ عمل نہ کریں اور ہم امتی بھی ہیں اور جنت کے وارث بھی ہیں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ہمیں تو احساس نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو بلایا، وہ آ گیا اور احترام کے ساتھ بات سنی اور اپنی شکایت بتائی۔ درخت کو بلوایا، وہ آ گیا آپ کے پاس، چاند کو اشارہ کیا، وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ بوڑھی بکری کو کمر پر ہاتھ پھیرا تو وہ دودھ دینے لگی۔ ایک مشکیزے سے پانی سارے لشکر نے پیا، اور وضو بھی کیا اور نہائے بھی۔ اب آپ مجھے بتاؤ، کروڑوں اربوں کلومیٹر سفر ایک رات میں معراج یعنی کر کے واپس آ گئے، اور بستر بھی گرم۔ سارے انبیاء علیہ السلام نے پیچھے نماز پڑھی اور خود امام بنے نبی علیہ السلام، اور ہم لوگ اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے سامنے امام رکھا ہوا ہے، بزرگ رکھا ہوا ہے، صحابی رکھے، وہ اور ولی رکھے ہوئے ہیں، تو یہ کس قسم کی مطلب وہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں برکت کا یہ عالم ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا کافی قرض تھا، ایک غلے سے سب کو فارغ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہا، اے بیت اللہ، مومن کی شان تجھ سے زیادہ ہے۔ حوض کوثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے، قیامت کے دن سارے نبی واپس ہو جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے جو قبول ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جب اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کتنا پیار کرتا ہے اپنے نبی سے، فرمایا نہ چھوڑا نہ بیزار ہوا، اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ اور ہم لوگ اس کی بات ہی نہیں مانتے ہیں۔ جب اس کی بات ہم مانیں گے نہیں تو پھر ہمیں جنت کی طرف کیا جانے کی پڑی ہے؟ جنت اس کو ملے گی جو اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ عمل کرے گا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اور ابو جہل کو، دونوں میں سے ایک کو مانگا، حضرت عمر مل گئے۔ یہ مسلمان ہونے سے پہلے کی بات۔ کچھ نبیوں نے آرزو کی امتی ہونے کی، اور ہم لوگ امتی ہو کے کہنا نہیں مان رہے، درباروں پہ مان رہے ہیں، ان کی چادریں چوم رہے ہیں، ان کی چادریں منہ پہ لگا رہے ہیں، ان سے اولاد مانگ رہے ہیں۔ اپنے گھر میں سب کچھ ہے، مطلب اپنے نبی ہمارے پاس ہے، اس کے باوجود ادھر ادھر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، اے زلفوں والے، اٹھ کر کچھ دیر سو اور کچھ دیر نماز پڑھ، تو زیادہ دیر نماز پڑھ۔ اور ہم لوگ کتنے اللہ تعالیٰ نے ان سے مخاطب کیا، کیسے کیسے ان سے پیار کیا، کیسے کیسے ان کی عزت احترام ہمیں یاد دلوایا، لیکن ہم لوگ
پتہ نہیں کس چیز نے ہمیں روکا ہوا ہے، امام امام ولی ولی، پتہ نہیں کون سا ولی ہے جو نبی اس نبی سے بڑا ہے، جو سارے نبی اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس اس سے بڑا امام ہے کوئی؟